پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا جو سورہ ہے، آج جو ہم نے دوسرا سورہ قرآن مجید کا جو پڑھا ہے تراویح میں، سورۃ النحل۔ نحل کا مطلب جو ہے شہد کی مکھی۔ اس سورے میں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی سے کلام کیا ہے، شہد کی مکھی سے بات کی۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل پڑ گیا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی ایسا جانور ہے جس سے ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے بات کی اور اس نے حکم کیا کہ زندگی میں اسے ایسے طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بہت ہی زیادہ عجیب و غریب باتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ عقل عطا فرمایا ہے۔ شہد کی مکھیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کی ایک ملکہ اور سردار ہوتی ہے، اور ساری مکھیاں جو ہے اسی کا حکم مانتی ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا پورا انتظام اور اپنی پوری حکومت یہ شہد کی مکھی چلاتی ہے۔ چند شہد کی مکھیاں ہیں جو خاص بچوں کی پرورش کرنے کے لیے وہ لگا دیتی ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کریں۔ چند شہد کی مکھیاں ایسی ہیں جو انجینئر ہیں، وہ صرف اور صرف شہد کا چٹھا بنائیں گے، جو ان کا گھر ہوتا ہے، جو ہنی بھی بناتی ہے ان کا گھر ہوتا ہے، وہ بنانے کے لیے طے ہے۔ چند شہد کی مکھیاں ایسی ہیں جو خاص اس کام کرتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اور الگ الگ پھولوں سے رس چن کر جو ہے لے کر آئے۔ تو یہ شہد کی مکھی کی خاصیت ہے۔ چند شہد کی مکھیاں ایسی ہیں جن کو یہ ملکہ کہہ دیتی ہے، وہ شہد کے چھتے پہ نگرانی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی باہر کا پرندہ، کوئی باہر کا کیڑا مکوڑا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شہد کی مکھی گندگی پر بیٹھ کر آ گئی تو فوراً وہاں جو درگاہ ہے، جو واچمین کے طور پر شہد کی مکھیاں ہیں، وہ اس کو روک لیتی ہیں اور اندر جانے نہیں دیتی، اور شہد کی جو ملکہ ہے وہ آتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ ایسی مکھی کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ ایسی عجیب و غریب صفت کی شہد کی مکھیاں ہیں۔ ان سے اللہ رب العزت کی بات کی قرآن مجید کی سورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی سے کہا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، أَنِ اتَّخِذِي، تو بنا لے، مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اپنا گھر بنا لے پہاڑوں پر، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور بلند بلند عمارتوں پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے، ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ بلند جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ شہد جو ہے محفوظ رہے گندگیوں سے اور پلیوشن سے محفوظ رہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا وَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور پھلوں سے تم لوگ جو ہے رس کو کھاؤ، رس کو اپنے اندر حاصل کرو۔ شہد کی مکھیاں جو قریب میں جو یہ فلاورز ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، ان پر جا کر جو ہے بیٹھتی ہیں اور پھر اس سے رس کو نکالتی ہیں۔ یہ رس ان کے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر اسی سے میٹھا میٹھا شہد بنتا ہے۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب حکمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ ارشاد فرماتے ہیں انسان بھی کتنا زیادہ عجیب ہے، تو کیڑوں سے وہ اپنا سب سے زیادہ قیمتی سامان حاصل کرتا ہے۔ ایک کیڑا ریشم کا کیڑا ہے، اس سے جو ہے وہ سلک حاصل کرتا ہے، ریشم حاصل کرتا ہے۔ اتنا قیمتی لباس ایک کیڑے کے تھوک سے حاصل ہو رہا ہے۔ دوسرا جو قیمتی سامان میں مل رہا ہے شہد ہے، شہد کی مکھی کے منہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ بہت زمانے تک یہ تحقیق چلتی تھی کہ یہ جو شہد کی مکھی سے جو یہ شہد نکلتا ہے وہ اس کے تھوک سے نکلتا ہے یا اس کی گندگی سے نکلتا ہے۔ بہت زیادہ حکیموں نے اس کے بارے میں تحقیق بھی کی۔ ارسطاطالس کے نام سے ایک بڑا حکیم پچھلے زمانے میں گزرا ہے، اس نے چند شہد کی مکھیوں کو پکڑا اور گلاس کے ایک جار میں اس نے شہد کی مکھیوں کو بند کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شہد ان کے منہ سے نکلتا ہے یا گندگی سے نکلتا ہے۔ تو ان شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلے اس جار کو موم کے ذریعے سے اور کیچڑ کے ذریعے سے بند کر دیا، پھر انہوں نے اپنا کام کیا۔ اتنی زیادہ عقل اللہ رب العزت جو ہے شہد کی مکھی کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج سائنس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ شہد جو نکلتا ہے وہ اس کے تھوک سے نکلتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس،
شہد میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شفا کو رکھا ہے، علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیمار آ کر سوال کرتا، اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے حکم فرماتے کہ تو جو ہے شہد کو کھا۔ دوسری مرتبہ اس بندے نے دوسرے دن آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں پھر بھی درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ شہد کو کھا لو، اس میں اللہ رب العزت نے علاج رکھا ہے۔ تیسرے دن آ کر اس بندے نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں پھر بھی درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، شہد میں علاج ہے، تم شہد کو کھاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ وہ جو ہے شہد کو قبول نہیں کر رہا ہے، ورنہ اس کے ذریعے سے علاج ہو سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہد میں ہر قسم کی بیماری کا علاج ہو رہتا ہے، بس بندے کا جو خیال ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ کا یہ مشہور مقولہ اللہ یہ کہتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا میرے بارے میں خیال کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہتے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جو عجیب و غریب حکمتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اس میں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔